پہلے تو مصدق صاحب اس پر آپ اپنا اندازہ تجزیہ بتائیے نا. آپ کا بڑا زبردست آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, آپ نے بہت باہر کے لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے, یہ حالات کو بھی بڑا قریب سے دیکھتے ہیں. یہ فراد مودی صاحب کا ایک بیان آیا, عجیب و غریب سا بیان, پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھی معاملہ جس ایکسٹریم تک پہنچنا تھا پاکستان انڈیا کا وہ پہنچ چکا ہے, یا یہ اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ اس کے میں پوری کی پوری صلاحیت ہے حالات کو ایک بار پھر خراب کرنے کی اور معاملہ پھر سے بگڑ سکتے ہیں؟ اب معلومات یا تجزیے کی بنیاد پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میرا خیال ہے خفقی مٹا رہے ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی انہوں نے پچھلے اتنے سالوں میں ایک جادو ٹونے کا نقشہ کھینچا ہوا تھا جس کو اسموک اینڈ مرر کہتے ہیں. ایک متھ بنا رکھی تھی کہ کنونشنل وار فیئر میں تو ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے, ہم پاکستان کو وہ کر دیں گے. ہاں. اب 2 مرتبہ کنونشنل وار فیئر میں مار پڑی اور وہ متھ جو ہے وہ ٹوٹ گئی. پھر پچھلی مرتبہ جب ہم نے 2 جہاز گرائے تو انہوں نے کہا کہ خود کہا پرائم منسٹر مودی صاحب نے کہ ہمارے پاس اگر کہیں رافال ہوتے تو ہم اپنے ہی ملک کی سرحد میں سے ان کے پر خچے اڑا دیتے. رافیل کی کمی محسوس کی گئی, یہ انہوں نے کہا تھا, یہ بھی کہا تھا. جی 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 جی. مگر وہ پرندوں کی طرح رافیل جو تھے وہ نیچے گر رہے تھے جیسے برڈز گرتے ہیں, تو وہ دوسری متھ بھی ختم ہو گئی ایئر سپیریورٹی کی. پھر انہوں نے کوئی تیسرا ایک جال بنا ہوا تھا, کوئی S-400 یا نہ جانے کیا نمبر بتایا ہوا تھا, کیا 100 ہے, کہ وہ پاکستان سے کوئی پتھر بھی داخل نہیں ہو سکتا, ہم گرا دیں گے. ارے بھائی کیا پتھر, وہ جو آپ کی S-400 تھی اس کی اپنی بیٹریز جو ہیں وہ پاکستانیوں نے تباہ کر دی. پھر آپ نے ایک متھ بنا رکھی تھی کہ ٹیکنالوجی تو پوری دنیا کی بھارت کرتا ہے, جتنے سافٹ ویئر انجینئر ہیں امریکہ کیا, یورپ کیا, بھارت کیا, وہ سب کے سب جو ہیں وہ نوبیل لوریٹ مٹیریل سب کے سب جو ہیں وہ بھارت میں. تو اب ان کے سیٹلائٹ بھی جیم ہو گئے, ان کے ریڈار بھی جیم ہو گئے, ان کے جہازوں کے ریڈار بھی جیم ہو گئے, ان کی بجلی بھی بند ہو گئی. تو وہ جو ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی کا ایک انہوں نے وہ بھوت بنایا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب آپ گلا کرتے ہیں یعنی جنگ میں ہار بھی گئے, پوری دنیا میں ڈپلومیٹک محاذ پہ خفگی بھی ہوئی, اور اس کے لیے میں وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور جنگ جیتنے پہ میں اپنی تمام افواج اور بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. مگر یہ تمام ہونے کے بعد اگر اب وہ آج تھوڑا خفگی مٹانے کے لیے گرج رہے ہیں, برس رہے ہیں, تو کیا اس میں اعتراض کرنے والی بات ہے؟ لیکن یہ معاملہ بس یعنی بیانات تک ہی رہے گا, اب یہ ایسی کوئی شرارت نہیں کریں گے دوبارہ آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے, ہو سکتا ہے کریں, اور اگر کریں گے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ کوئی اب یہ تھیوریٹیکل بات تو نہیں رہ گئی. اب تو ہاں, اب کوئی نہیں کہتا کہ لفاظی کی بات ہے. جی ہم نے بتایا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن آپ کریں گے تو یہ ہوگا, تو پھر وہ ہو جائے گا ویسا ہی. جی دیکھیے, 2 جہاز گرائے, وہ ایک اچھے, وہ کیا پائلٹ کا میں نام بھول گیا, ابھی نندن تھا یا کیا نام تھا بھلا سا, اسے چائے پلائی, اسے بارڈر تک چھوڑ کر آئے. اب اس مرتبہ 5 جہاز گرائے, پھر ایک جہاز گرایا, پھر ان کے وہ ڈرونز گرائے, ان کی ساری متس کو بسٹ کر دیا. تو اگلی مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ خود ہی ان کے, میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو ابھی ٹریلر ہے. تو بھائی ٹریلر میں تو جو فلم آنے والی ہوتی وہی چلتا ہے نا. صحیح بات. اس ٹریلر کے ذریعے آپ کو پتا چل گیا کہ آنے والی فلم میں کیا چلے گا. تو اگر دوبارہ ایسا دیکھیں میں سیریس بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم نے یہ بات ڈائیلاگ سے شروع کی. صحیح ہے. انہوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ پہلگام کے پیچھے آپ ہیں. ہم نے کہا اچھا چلا بھائی آپ لائیے ثبوت, ہم آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو ثبوت نہیں بتائیں گے. ہم نے کہا چلیں ایسے کیجئے کہ یونائٹڈ نیشنز کے کسی ادارے کو ثبوت فراہم کر دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم یونائٹڈ نیشن کو بھی نہیں مانتے. تو ہم نے کہا اچھا چلیے ایسا کیجئے, اپنی پسند کے 2-4 ممالک بتا دیجئے جن پہ آپ کو بھی اعتماد ہو, ہمیں بھی تھوڑا اعتماد ہو, انہیں دے دیتے ہیں تمام ایویڈنس. انہوں نے کہا نہیں ہم تو کسی کو ایویڈنس نہیں دیں گے. تو ہم نے کہا اچھا اگر آپ کسی کو ایویڈنس نہیں دیں گے تو جن جگہوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہم بین الاقوامی جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں اور اپنے لوکل صحافیوں کو ادھر لے جاتے ہیں, انہیں دکھا دیتے ہیں. ایک دن میں تو کیمپ نہیں ختم ہوتا, چند گھنٹوں میں, اور پورا سکیجول بھی دے دیا. پھر بھی انہوں نے کہا ہم جنگ ہی کریں گے. بات یہ ہے, ہم نے کہا ہم بات کریں گے, آپ نے کہا ہم جنگ کریں گے. آپ نے جنگ مسلط کی, آپ جنگ ہارے.
اتنی بربادی کرنے کے بعد پھر آخر میں کہا کہ اب ہم بات کریں گے. تو بھائی پہلے ہی ہماری بات مان لیتے. تو سر بالکل اچھا، لیکن یو سمڈ اٹ ویری ویل، ویری ویری نائسلی. لیکن اگر اس پہ بعد میں آخری ایک سوال ہے کہ اب اس کا کیا کیجئے کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ تو ایز وی اسپیک جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی روکنے کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ اس کو ہم جنگ کا اعلان تصور کریں گے، اس کو تو وائلیٹ کر رہے ہیں نا وہ آلریڈی ایز وی اسپیک. اب اس کا کیا کیجئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو آپ کو معلوم ہے، یہ میں آپ کے پروگرام دیکھ دیکھ کے ہی جانکاری پیدا کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے اس میں سسپینڈ یونیلیٹرلی کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اب جس چیز کی پاسبلٹی ہی نہ ہو اس پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ ہم تو اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس ٹریٹی میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے ریکگنائز کرنے کی. اب گھڑی بھر کو مان لیجئے کہ انہوں نے معطل کر دیا، اگرچہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ معطل تو انہوں نے 2 سال سے کیا ہوا تھا. جب لیگلی کچھ نہیں بن پائی تو پہلگام کر دیا. یعنی کمال ہے کہ پہلے اگر پہلگام کے نتیجے میں آپ نے ٹریٹی کو معطل کرنا تھا تو پہلے کیوں معطل کیا ہوا تھا؟ پہلے جب آپ نے تمام وائلیشنز، اس کی سٹیپولیشنز کو وائلیٹ کیا اور ہم بارہا آپ کو انگیج کرتے رہے، آپ بھی ہمیں انگیج کرتے رہے، لیکن جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جناب یہ ٹریٹی ری نیگوشیٹ ہونے کی لیگل پروویژنز بہت کم ہے تو آپ نے پہلگام کہہ دیا، پہلگام ہو گیا، اب ٹریٹی ختم. لیکن میں بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو دنیا کو کرنا ہوگا. پہلی بات کہ ٹریٹی کیا ہے، اور اگر اس ٹریٹی کی کوئی اہمیت نہیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والی کسی بھی ٹریٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے.